سر آپ ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ کام بھی کرتے رہے ہیں، تو ہمیں یہ بتائیے کہ انٹرویو کی کامیابی میں ڈریسنگ کتنا رول پلے کرتی ہے؟ یہ اتنا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کی جو سلیکشن ہونی ہے 80% جو ڈیسیجن ہے وہ آپ کو دیکھ کے کیا جاتا ہے ایز سون ایز یو واک ان. بلکہ یہ میں نے جو پاکستان کے مشہور HR کے جو مینیجرز ہیں ان سے بھی پوچھا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ the moment somebody walks in we just look at him or look at her اور ہم جو ہے وہ اس پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. بلکہ اس کی ایک ریورس سٹوری بھی ہے. ریورس سٹوری یہ ہے کہ ہارورڈ سے پڑھا ہوا ایک پاکستانی آیا، اور یہ مجھے HR کے صاحب نے مجھے نریٹ کی سٹوری. انہوں نے کہا وہ وہاں سے آیا، اس نے سمجھا کہ ہارورڈ کا پڑھا ہوا ہوں، بزنس اسکول سے پڑھا ہوا ہوں میں، تو آئی ہیو مائی اون ٹکٹ، آئی کین گیٹ اے جاب ویئر ایور آئی گو، ہاؤ ڈیئر دے ول ناٹ ہائر می. لیکن اس کے اوپر وہی تھا کہ وہ مغرور تھا، وہ کسی اور چیز سے مغرور تھا، وہ ایجوکیشن سے مغرور تھا. اور امریکہ میں ایک ورڈ بولتے ہیں کہ چپ آن یور شولڈر، آپ مطلب ہے نا مغرور ہیں اور آپ ایسے آئے ہیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو جہاں جاؤں گا مجھے ہائر کریں گے. تو اس نے ٹی شرٹ اور جین پہنی اور آ گیا جاب انٹرویو کے لیے. اب دیکھیں جو وہ HR کے مینیجر نے مجھے اسٹوری سنائی، انہوں نے کہا کہ ہم نے اسی وقت اسے، ہمارے پاس CV تھی اس کی، ہم نے اسی وقت سے فارغ کر دیا. دیکھیں جو انٹرویو کے میں ایکچولی آئیڈیا کیا ہے اچھی ڈریسنگ کرنے کا، یہ ہے کہ ٹو شو رسپیکٹ، آپ رسپیکٹ شو کریں. اچھا کئی لوگ کہتے ہیں یار HR کا بندہ ہے، خود تو اس نے ٹی شرٹ پہنی ہے، خود تو فضول ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، خود تو اس نے کیا پہنا، تو میں جا کے وہاں 2 پیس سوٹ پہن کے جاؤں، یا میں جیسے آپ ہیں ماشاء اللہ اچھی طرح ڈریس اپ ہو کے آئے ہیں، شلوار بھی پہنی ہے، ساتھ میں ویسٹ کوٹ پہنی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، میں جاؤں وہاں پہ ٹھیک ہے. تو وہ تو خود اس کو ڈریسنگ نہیں کرنی آتی. لیکن بات یاد رکھیں وہ ڈرائیونگ سیٹ میں، اس کے ہاتھ میں پین ہے، اس نے سائن کرنا ہے، وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے ایٹیٹیوڈ سے. تو ڈونٹ میک دس مسٹیک. میں کہوں گا کہ آپ جاب کی جو بھی اس کی جاب کی نیچر سے ڈپینڈ کرتا ہے نا، کہ اگر آپ نے 2 پیس سوٹ پہن کے جانا ہے یا اگر آپ نے پینٹ شرٹ اور بلیزر پہن کے جانا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ نے رسپیکٹ شو کرنی ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اتھارٹی بھی شو کرنی ہے اپنی، رسپیکٹ بھی شو کرنی ہے. آپ کوٹ ضرور پہنیے، بلیزر ضرور پہنیے. اگر آپ کسی آئی ووڈ سے مینیجریل پوزیشن کے لیے جا رہے ہیں، یا اگر آپ ایگزیکٹو پوزیشن کے لیے جا رہے ہیں، ایگزیکٹو کے لیے تو آپ کو سوٹ پہننا چاہیے. اگر آپ نے شلوار قمیض پہنی ہے تو آپ ویسٹ کوٹ کے ساتھ پہنیں، اور یا آپ کوٹ کے ساتھ پہن کے جائیے. آپ بالکل ایسی شلوار قمیض مت پہن کے جائیے. ریممبر یو آر شوئنگ رسپیکٹ. اور کوئی بندہ جو آرگنائزیشن کو رسپیکٹ نہیں شو کرے گا، دے آر ناٹ گونا ہائر دیم. تو شو رسپیکٹ اینڈ یو ول گیٹ دی جاب آف یور ڈریم. سر ہر شخص کی جسامت جو ہے وہ الگ ہوتی ہے، تو جو موٹے لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ڈریسنگ کر کے اٹریکٹیو لگ سکتے ہیں؟ اچھا پہلے تو یہ بتاؤں کہ موٹے لوگوں کو کیا نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے میں کہوں گا ٹائٹ کپڑے مت پہنیں. ٹائٹ کپڑے، آپ یقین کریں آپ شاید حیران ہو کہ یار موٹا کپڑا ٹائٹ کپڑے کیسے پہن سکتا ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے تو اچھا خاصا، جسے پاکستان میں کہتے ہیں ہیلدی مائی فٹ یہ موٹاپا. لیکن بائی دا وے اس میں تھوڑی سی بات ہمیں ایمپیتھیٹک بھی ہونا چاہیے. موٹاپا 3 چیزوں کی وجہ سے. ایک ہے کہ آپ ہو سکتا ہے جینیٹیکلی موٹے ہوں، مطلب آپ کی فیملی میں رن کرے تو اس میں آپ کا کیا فالٹ ہے، یا پھر کوئی میڈیکیشن لے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بعض اوقات موٹاپا ہو جاتا ہے. تو ایک تھرڈ ہے جس میں کہ آپ نے اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھا، اور آپ جو بھی آپ کی ایٹنگ ہیبٹس ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی بات ہو رہی ہے. تو اینی وے وہ صاحب آئے تو کہنے لگے کہ ہم صاحب آپ کا سلم فٹ ہوگا. تو میں نے پوچھا سلم فٹ کس کے لیے؟ کہتے جی میرے لیے. میں نے کہا یو مسٹ بی کیڈنگ می. اچھا میں ایک پکچر مینٹل دیتا ہوں، اس کے بعد پھر بعد میں بات کرتے ہیں کہ ان کو یہ بہتر کیا ہے کہ کیا نہیں کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ جناب آپ ذرا موٹے ہیں یا آپ ہیلدی ہیں پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے، تو آپ نے ٹائٹ سی شرٹ پہنی ہوئی ہے ٹھیک ہے، اور آپ جا کے میٹنگ میں بیٹھ جاتے ہیں. تو ہوتا کیا کہ ٹائٹ شرٹ کی وجہ سے 2 بٹن کھلتے ہیں، 2 بٹنوں کے جو درمیان اسپیس ہے، اور خاص طور پہ وہ ایک پوائنٹ پہ جا کے جہاں بالکل آپ کو بیلی بٹن ہے وہاں وہ کھلتی ہے. تو اس کے اندر نظر کیا آتا ہے؟ تو ہوپ فلی آپ نے کوئی بنیان پہنی ہوئی ہے تو چلیں بنیان نظر آ جائے گی. لیکن پھر اس کے بعد ہوپ فلی آپ نے کوئی کلین بنیان پہنی ہے، گندی بنیان نہیں پہنی ہوئی. امیجن کریں سب گندی بنیان پہنی وہ نظر آئے گی. اور اگر بنیان نہیں پہنی تو پھر کیا نظر آئے گا؟ پھر آپ کا پیٹ نظر آئے گا. That's a terrible thing to do in a meeting کہ آپ مطلب اس طرح. تو لیکن یہ ہے کہ اکثر ایسی پکچریں ہمیں آتی ہیں بہت ساری ٹائٹ چیزیں. تو پہلی تو بات ہے اگر آپ ہیوی ہیں تو آپ ٹائٹ کپڑے مت پہنیں، آپ نے مور فورگیونگ فٹنگ میں آنا ہے. اب یہ بھی نہیں مطلب کہ آپ نے بہت سارے کھلے کپڑے پہن لینے. انفارچونیٹلی جو ذرا تھوڑا سا جس کی بیلی زیادہ ہوتی ہے، بیلی ٹمی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ جاتا ہے ٹیلر کے پاس سے کہتا ہے دیکھنا اس کا خیال رکھنا
تو کہتا نہیں اس کو فکر نہ کریں میں نے ٹھیک کر لیا. اچھا وہ یہاں بھی روم دیتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہاں بھی روم دیتا ہے, یہاں بھی روم دیتا ہے, یہاں بھی روم دیتا ہے, آپ کو ٹینٹ بنا دیتا ہے, تو اب آپ ایک ٹینٹ پہن کے چل رہے ہیں, تو وہ بھی نہیں کر رہا. تو آپ کے اللہ نے اچھے اسٹرانگ شولڈر دیے ہیں, اسٹرانگ چیسٹ دی ہے, تو آپ اپنی فٹنگ کے حساب سے کپڑے سلوائیں, یہاں زیادہ روم رکھ لیں, جہاں جہاں جو ایریاز آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دکھانے نہیں چاہتے ان کو ان میں روم رکھیں, اور باقی ایریاز میں آپ ایکسینچویٹ کر سکتے ہیں. تو دیٹس آئی وڈ سے. اور لاسٹ ٹپ میں اس کے اوپر یہ دوں گا کہ کلر کا خیال رکھیں, جتنے آپ لائٹ کلر پہنیں گے اتنے آپ بڑے لگیں گے, جتنے آپ ڈارک کلر پہنیں گے اتنے آپ سلمر لگیں گے. تو یہ 2 ٹپس اگر ان کا خیال رکھیں تو آئی تھنک یو گونا لک گریٹ.